نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام الہدا امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور اس کے بعد رحمتوں برکتوں سعادتوں نعمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کی سعادتیں اس کی برکتیں اس کی رحمتیں اس کی نعمتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے ہم میں سے ہر بندہ اس بات پر غور و فکر کرے کہ اس نے رمضان المبارک کے لیے کیا تیاری کی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے حتیٰ کہ رمضان المبارک سے کچھ دن قبل آپ روزے چھوڑ دیتے تاکہ رمضان اور شعبان کے درمیان تھوڑا وقفہ آ جائے اور پھر رمضان المبارک کے اندر خود بھی تیار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی تیار کرتے کہ وہ اس کی نعمتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکیں سمیٹ سکیں ہم دیکھیں ہم نے اب تک کیا کیا میرے سمیت ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اس نے اپنی کتنی تیاری کی ہے کس قدر اس نے شعبان کی تعظیم کی اس کے اندر عبادات کا اہتمام کیا روزوں کی کثرت کی تاکہ آگے روزے رکھنے میں اس کی ایک روٹین بن جائے یا اس نے صدقات و خیرات دیگر چیزوں کی طرف توجہ کی ہو تاکہ رمضان کے اندر بھی ایک روٹین بنی ہوئی ہو
یقیناً اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے تو رزلٹ 0/0 ملے گا، اس کے علاوہ کوئی تیاری ہماری نہیں ہے۔ اور یہی حال ہمارا تقریباً رمضان المبارک کے اندر ہوگا۔ رمضان المبارک کے اندر بھی اکثر لوگوں کو یہ پریشانی ہوگی کہ جی کام کاج کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے روزے رکھنا مشکل ہو رہے ہیں۔ آپ اس کا فدیہ بتا دیں تاکہ ہم فدیہ ادا کر دیں، روزوں کی مصیبت سے بچ جائیں۔ الفاظ سخت ہیں کہ ہم روزوں کی مصیبت سے بچ جائیں، شارٹ کٹ کوئی راستہ بتا دیں جس کے ذریعے ہمارا روزوں والا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ثواب بھی پورا مل جائے۔ کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم مولوی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں، چل گئی تو شکار، نہیں لگا تو پھر بیکار۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی تیاری نہیں کرتے، ہمیں آخرت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور جنت ہماری پکی ہو گئی۔ اب نہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ دین کی فکر ہے، نہ رمضان کی فکر ہے، نہ صدقات و خیرات کی فکر ہے، نہ نیکیوں کی ہمیں پرواہ ہے۔ بس ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے، جبکہ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دو ساتھی تھے، مہاجر اور انصاری، جو مدینہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور مدینہ میں جن لوگوں نے ان کو ویلکم کہا ان کو انصار کہا جاتا ہے، مددگار کہا جاتا ہے۔ تو دو ساتھی، ایک مہاجر تھا ایک انصاری تھا، ان میں سے ایک جنگ کے اندر شہید ہو گیا، ایک شخص جنگ کے اندر شہید ہو گیا، اور جو دوسرا ساتھی تھا وہ 1 سال پورا زندہ رہا۔ 1 سال کے بعد وہ اپنی طبی موت فوت ہوئے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ اس شہید کا کیا کہنے، وہ تو اللہ کی جنتوں میں گھوم رہا ہوگا، باغ و بہار نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہا ہوگا، اور یہ ابھی کیا ہے جو طبی موت فوت ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، وہ پہلے شہید ہو گیا، یہ 1 سال بعد فوت ہوا، تمہارا ماننا یہ ہے کہ وہ جو شہید ہے وہ تو نعمتوں کے اندر ہوگا، رحمتوں کے اندر ہوگا، بتاؤ جو زندہ رہا 1 سال، اس کی نمازوں کا کیا بنے گا، اس کے روزوں کا کیا بنے گا، اس کے صدقات و خیرات کا کیا بنے گا، اس کی نیکیوں کا کیا بنے گا؟ مانا صرف شہید ہو کر وہ تو جنت میں چلا گیا، جو 1 سال زندہ رہا یہ تو نیکیاں اور زیادہ کرتا رہا، جہاد میں تو اس نے بھی شرکت کی تھی، یہ شہید نہیں ہو سکا، غازی بن کے لوٹا، اس کا ثواب ہے، پھر پورا 1 سال زندہ رہا، اس کے اندر روزے رکھے، اس کا ثواب ہے، نمازیں پڑھی، اس کا ثواب ہے، صدقات و خیرات کی، اس کا ثواب ہے، نفل اور فرائض کی ادائیگی کی، اس کا ثواب ہے۔ مانا انسان کے اعمال جس قدر زیادہ ہوں گے کامیابی کی ضمانت اسی قدر زیادہ ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بس ہم نے عقیدہ توحید کو اپنا لیا، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، بدعت ہم نہیں کرتے، خرافات کے اندر ہم نہیں جاتے، گناہوں کے اندر ہم نہیں جاتے، نیکیوں کی ویسے چھٹی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہمارے لیے سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں لائے گا۔ اگر اللہ کی جنت کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہم سب کو ہے، اگر ہم نے اس جنت کے اندر داخل ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑوس حاصل کرنا ہے، تو ہمیں نیکیوں کی طرف آنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، غالباً ابی بن کعب ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے تاکہ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں، آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو تو میں وہ سب سے پہلے پیش کروں۔ تو پانی کا اہتمام کیا، اس کو گرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا تو پانی موجود ہے اور ہے بھی تازہ پانی، آپ خوش ہوئے، آپ نے وضو فرمایا۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا، اگلے دن پھر ایسا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ خوشی ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، سوال کرو کیا چاہیے تمہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، تو جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دیر سوچ لیتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں کچھ دن فیصلہ کر لوں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آئے، آپ نے پوچھا ابھی تک تم نے سوچا نہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ لیا ہے، جو چیز چاہیے مجھے۔ کیا چاہیے؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن جنت میں مجھے آپ کا پڑوس ملے۔
نہیں مانگوں بھی تو کوئی ایسی چیز تو مانگوں کہ جس کے مانگنے میں فائدہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں میرا پڑوس چاہیے تو پھر تمہیں کثرت کے ساتھ سجدے کرنے پڑیں گے. کثرت کے ساتھ تمہیں سجدے کرنے پڑیں گے. سجدہ کب ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ساتھی بتائے گا سجدہ کب ہوتا ہے؟ جب نماز پڑھیں گے. فرض کے علاوہ کثرت کے ساتھ سجدے کب ہو سکتے ہیں؟ جب نوافل کا اہتمام ہوگا. قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے. سجدہ شارٹ فارم ہے نماز کی. سجدہ مختصر لفظ ہے نماز کا، کیونکہ نماز سجدے کے بغیر نہیں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَأَعِينُونِي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اگر تمہیں جنت میں میرا پڑوس چاہیے تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کثرت سے سجدے کرو. مانا فرائض کی ادائیگی تو کرنی ہی کرنی ہے، نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرو، جنت میں میرا تمہیں پڑوس مل جائے گا. تو کیا خیال ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو کھلا چھوڑ دیا کہ تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا، 3 دن میری خدمت کر لی، تم صحابی ہو گئے. حالانکہ یقین جانیں صحابی ہونا یہ سب سے بڑے شرف کی بات ہے. آپ دیکھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں ان کو نصیب نہیں ہوئی، ایک عمل بھی ان کو نصیب نہیں ہوا، بس کلمہ پڑھا، اقرار کیا، دین کے اندر داخل ہوئے اور کچھ ہی لمحوں میں موت واقع ہو گئی. وہ ایک مشہور واقعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا، اس نے گھوڑا باندھا اور یوں پیچھے کھڑے ہو کر پوچھا تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیہاتی آدمی تھا، اس کو شہر کا انداز گفتگو معلوم نہیں تھا. تو صحابہ کرام تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ یہ اس لہجے میں پوچھ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ میں ہوں. صفے چیرتا ہوا آگے آیا، کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جی ہاں، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. تو کہنے لگا مجھ پر اپنا دین پیش کیجئے. دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت دینا اس بات کی، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. ٹھیک ہے، اور بتائیے. آپ نے فرمایا 5 نمازیں صبح سے لے کے عشاء تک 5 وقت کی نمازیں ہیں اور ان میں یہ فرائض ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے، اور کچھ بتائیے. آپ نے فرمایا رمضان کے روزے ہیں. کہنے لگا ٹھیک ہے، اور کچھ بتائیے. آپ نے فرمایا استطاعت ہو تو سال میں 1 مرتبہ حج ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج ہے. تو کہنے لگا اور کچھ بتائیے. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مال نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی سال میں 2.5% زکوٰۃ. یہ فرائض میں ہے. فرمایا اور کچھ. آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس میں نفل کا اضافہ کر سکتے ہو، یعنی پھر نماز میں نفل، روزوں میں نفل، صدقات و خیرات میں نفل. حج ایک فرض ہے، اس کے علاوہ جتنے کرو گے وہ کیا ہے؟ نوافل میں شمار ہے. کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کچھ آپ سے سنا ہے لا ازید ولا انقص، میں اس کے اندر نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. جتنا سیکھا ہے اسی پر عمل کروں گا، یعنی فرائض ادا کروں گا، روزے رکھوں گا، استطاعت ہوگی حج کروں گا، مال ہوگا تو زکوٰۃ دوں گا، بس اور کچھ بھی نہیں کروں گا. کلمہ پڑھا، واپس جانے لگا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ اپنے وعدے پر قائم رہا، جو کچھ اس نے کہا ہے، اگر یہ اپنے وعدے پر قائم رہا تو تم میں سے جس بندے کو یہ خوشی محسوس ہو کہ وہ زندگی میں دنیا کے اندر چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھے، وہ جا رہا ہے. ابھی کلمہ پڑھا ہے، نماز کا وقت نہیں ہوا کہ نماز پڑھتا، روزے کا وقت نہیں ہوا کہ روزہ رکھتا، حج کا وقت نہیں ہوا کہ حج کرتا، زکوٰۃ کا وقت نہیں ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرتا. ابھی اسلام قبول کیا اور وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے وعدے پر قائم رہا تو تم میں سے جس نے زندہ شخص جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ جا رہا ہے. گھوڑے پر بیٹھا، گھوڑے کو ایڑ لگئی، گھوڑا دوڑا. تھوڑے ہی فاصلے پہ صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے گھوڑا کسی چیز سے ٹکرایا، گرا، وہ آدمی فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھاگو بھاگو، اپنے جنتی بھائی کو اٹھاؤ. تو صحابی ہونا کا شرف تو اتنا ہی کافی ہے کہ کسی شخص نے زندگی میں 1 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اور اس کی ایمان پر موت آ گئی ہے، اس کے لیے ضمانت ہے. لیکن کیا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یوں چھوڑ دیا تھا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا، تم صحابی ہو گئے، تم پر جنت حرام جو ہے نا حلال ہو گئی، جہنم حرام ہو گئی؟ یا انہیں کسی چیز کی تلقین کی؟ آپ نے ان کو نماز کی تلقین کی، روزوں کی تلقین کی، زکوٰۃ و صدقات کی تلقین کی، حج عمرے کی جو ہے ان کو تائید بھی کی، تاکید بھی کی.
ان کو بار بار رغبت دلائی. آپ نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ عمرے کرتا ہے اللہ اس کی غربت فقر فاقے کو ختم کر دیتا ہے. جو حج کرتا ہے رزق حلال کے ساتھ, اس کے اندر حرام شامل نہ ہو, وہ حج کرنے کے بعد گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا ہے. تو یہ ساری نعمتیں حاصل تب ہوتی ہیں جب انسان نیکیوں کے اندر پیش پیش ہو. رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے وہ ہے ہی انہی چیزوں سے بھرا ہوا, اتنا بھرا ہوا کہ اس کے نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے. رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا ہے اختتام تک اس کے نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہوتا ہے, اور فرائض کا ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ 70 سے 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے کیا تیاری کی؟ وہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے, ہم نے کیا تیاری کی؟ ہاں ہماری تیاری یہ چل رہی ہے کہ ابھی کچھ راشن پانی خرید لے, رمضان میں مہنگا ہو جائے گا, اس لیے کہ رمضان کے اندر بیچنے والے بھی تو کون ہیں؟ بیچنے والے کون ہیں؟ مسلمان. ایسے ہی ہے نا کہ جو چیز ابھی آپ کو 100 روپے بھی مل رہی ہے انشاءاللہ آپ کو رمضان میں 300 کی ملے گی. یہ کام کرنے والے بھی کون ہیں؟ مسلمان ہیں, کیونکہ انہوں نے پھر رمضان میں عمرہ بھی کرنے جانا ہے. رمضان کے اندر عمرہ ایسے ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو, اتنا ثواب ہے عمرے کا رمضان کے اندر. تو رمضان کے اندر حج کا ثواب بھی تو لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 100 کی چیز 300 میں بیچیں گے تو عمرہ کر پائیں گے, کیونکہ عمرے کا بھی پیکج بھی رمضان میں کیا ہو جاتا ہے, کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو ابھی ہم سب کو فکر کیا ہے کہ رمضان سے پہلے راشن پانی خرید لیں, اور خریدنے جائیں تو اللہ کا شکر ہے مارکیٹ میں شارٹ ہے, کیونکہ سٹوریج کر لیا گیا ہے کہ یکم رمضان کو بعد مارکیٹیں کھلیں گی اور یہ سارا سامان ضرورت کا ہمیں میسر ہوگا. تو کیا ہماری زندگی ہر سال اسی ٹینشن میں گزر جانی چاہیے کہ راشن جمع کر لیں, کپڑے خرید لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, خرید و فروخت مکمل کر لیں, افطاری کا سامان ہمارے پاس ہر روزے کے لیے مکمل ہونا چاہیے, سحری میں ساری نعمتیں میسر ہونی چاہیے, اور پھر سحری افطاری کا موقع آتا ہے تو الحمدللہ ایسے محسوس ہوتا ہے صبح سحری کرتے وقت کہ اگلے 10 دن تک پھر کھانا نصیب نہیں ہونا ہے. کیا خیال ہے؟ اور پھر شام کو افطاری میں ہم یوں ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے 10 دن سے بھوکے تھے. تو کیا ہماری فکر صرف اس بات پہ ہونی چاہیے, یا ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے گزرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے, آپ اس کے لیے کیا تیاریاں فرماتے تھے, آپ اس کا قیام کیسے کرتے تھے, آپ اس کے اندر روزوں کا اہتمام کیسے کرتے تھے, آپ نفل نوافل کا اہتمام کیسے کرتے تھے, آپ کے گھر والے نیکیوں کی طرف کیسے راغب ہوتے تھے. یقین جانیں ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جس قدر نیکیاں کی جائیں کم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھنے لگے تو فرمایا آمین, پھر سیڑھی پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین, پھر سیڑھی پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین. مختلف احادیث میں مختلف ترتیب ہے. صحابہ کرام کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھتے جو پہلے نہیں ہوتا تھا, حالانکہ ہر کام دین میں جب حضور فرماتے تو وہ صحابہ کے لیے پہلے ہی ہوتا تھا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو ایک تعجب پیدا کرتی تھی. تو فوراً انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا, آج آپ نے آمین 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 کہا, تو یہ کیا وجہ ہے, کس وجہ سے آپ نے ایسا کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جب سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ایک بد دعا دی. اب اندازہ لگائیے بد دعا دینے والا کون؟ جبرائیل. جبرائیل کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے. اس بد دعا پر آمین کی مہر لگانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سچے دل سے بتائیے اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک باقی ہے؟ بد دعا دینے والے جبرائیل, بھیجنے والا رب جلیل, اور اس پر آمین کہہ کے اسٹیمپ لگانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے قبول ہونے میں کوئی شک باقی ہے؟ کوئی شک نہیں. فرمایا میں نے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے مجھے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے والدین زندہ ہوں, وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے. یعنی والدین کا نافرمان, دوسرے لفظوں میں والدین کا نافرمان. والدین موجود ہیں, کوئی ان کی قدر و قیمت نہیں, کوئی قدر و منزلت نہیں, کوئی ان کا ادب و احترام نہیں, تو تڑاک سے بات کرتا ہے والدین سے, ماں سے تو تڑاک سے بات کرتا ہے, آنکھیں دکھا کر بات کرتا ہے, لب و لہجہ اس کا آسمان پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے
جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، مانا اللہ کی رحمت کے قابل نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے فرمایا آمین، واقعتاً یہ شخص اللہ کی رحمت کے قابل نہیں. دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. میرے خیال میں کہیں ہم لوگ اس بیماری میں شامل تو نہیں ہے بد دعا میں؟ کیا خیال ہے؟ میں نے کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے درود پڑھا؟ پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھیں گے تو جبرائیل کی بد دعا ہے اس پر. فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آیا، وہ اور نام سن کر درود نہ پڑے، یہ اللہ کی رحمت کے قابل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، واقعتاً یہ شخص اللہ کی رحمت کے قابل نہیں. اور تیسری چیز جو ہمارے اس موضوع کے ساتھ ہے کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس میں اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے، یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. میں نے کہا آمین، واقعتاً یہ شخص بھی اللہ کی رحمت کے قابل نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کیا کہیں ہمارا شمار اس طرح کے لوگوں میں تو نہیں ہے، ان تین کیٹیگریز میں جن کے اندر جبرائیل کی بد دعا ہے اور آمین کی مہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے قبول ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو ہمیں فوراً سے پہلے اپنے اندر سے یہ بیماریاں نکالنی ہیں. والدین کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کریں اور جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا مرحلہ رمضان کا ہے جو ابھی ہمارے سر پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کی رحمتیں اور سعادتیں ہم سب کو نصیب ہونے والی ہیں. اللہ ہمیں ان کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس کے اندر میں، آپ، ہمارے گھر والے، ہمارے چھوٹے بڑے سب اپنے دوست احباب کو اس بات کی ترغیب دلائیں کہ وہ اس کے اندر اپنی بہتر سے بہتر تیاری کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کثرت سے فرماتے، نوافل کا اہتمام کثرت سے فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر مال ایسے خرچ کرتے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جتنی تیز آندھی چلتی ہے نا، تیز آندھی، اتنا وہ کسی شے کو اڑا کے نہیں لے جاتی جتنا تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. یعنی جب کبھی بھی آپ کے پاس آتا آپ فوراً خرچ کر دیتے. اس کی ایک مثال دیکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، احد پہاڑ، آپ میں سے جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ورنہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو 7.5 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور 3.5 کلومیٹر کم از کم اس کی چوڑائی ہے اور 450 فٹ سے زیادہ اس کی بلندی ہے. اس کا حجم آپ دیکھیں تو دنیا کی کوئی مشینری ایسی نہیں ہے جو اس کا وزن ماپ سکے، کیونکہ کتنا وہ زمین کے اندر ہے، کتنی اس کا وزن ہے، کوئی شے اس کو ناپ نہیں سکتی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں 3 دن گزرنے سے پہلے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا. 3 دن گزرنے سے پہلے. آپ اندازہ لگائیں بھلا مدینے کے اندر اتنے لوگ اس وقت ہوں گے جو احد پہاڑ کو خرید جو نا وہ جن میں تقسیم کیا جا سکے. چند ہزار کی آبادی، مانا جہاں تک مجھے پہنچانا پڑا میں وہ خرچ کر دوں اور 3 دن سے اندر میں احد پہاڑ کے برابر سونے کو ختم کر دوں. کیا کبھی ہم نے بھی ایسا کیا؟ ہمارے ہاں تو یہ ایک رواج سا بن گیا ہے کہ جو صاحب زکوٰۃ ہوتے ہیں ان کا سال کسی بھی مہینے میں پورا ہو جائے، وہ اس مہینے میں زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، انتظار کریں گے رمضان کا کہ جی رمضان کے اندر ثواب زیادہ ہوتا ہے. بھائی جب آپ کا سال پہلے پورا ہو گیا تو آپ اللہ کے حکم کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے پہلے ہم مخالفت کر رہے ہیں. ہاں آپ کا سال رمضان میں پورا ہوتا تو اچھی بات تھی. جب آپ کا سال پہلے پورا ہو چکا ہے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کسی کا سال پورا ہو گیا اور وہ انتظار میں ہے رمضان کا، مجھے بھوک آج لگی ہوئی ہو، کھانا آپ مجھے 2 دن کے بعد دو تو چلے گا؟ نہیں چلے گا. کسی کو پیاس ابھی لگی ہوئی ہو، ہم اس کو بولیں کہ بھائی 4 دن کے بعد رمضان شروع ہونے والے، ہم شربت بنائیں گے تب آپ کو پیٹ بھر کر پلائیں گے، تو کیا خیال ہے؟ ایسا چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو کیوں ہم اپنی عادت بنا چکے ہیں کہ صرف رمضان کے اندر نیکیاں کرنی ہے، اس کے علاوہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان سے پہلے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، کیا معنی ہوتا تھا ان کا؟ تاکہ ایک جسم عادی بنا ہوا ہو نیکیوں کا. کثرت کے ساتھ آپ نوافل پڑھتے. کتنی نوافل پڑھتے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں
رات گزارنے کی نیت کی. میری خالہ تھیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ, تو میں نے ان کے گھر میں ضد کی کہ میں آج رات آپ کے گھر ٹھہروں گا تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کو دیکھ سکوں, اس کو شمار کر سکوں. فرماتی ہیں ہمارے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں تھی, چھوٹا سا کمرہ تھا, تو میری اور عبداللہ کی بحث چل رہی تھی کہ کہاں سوؤ گے, کیسے سوؤ گے. اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے بتایا کہ عبداللہ ضد کر رہا ہے, کہتا ہے مجھے یہاں سونا ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, ہم یوں سوتے تھے, اب ہم یوں سو جائیں گے اور عبداللہ ہمارے قدموں میں سو جائے گا. سو گئے. رات کے وقت اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیام اللیل شروع کیا. کتنا شروع کیا؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ مکمل کی اور سورہ بقرہ شروع کر دی. سورہ بقرہ کتنی ہے؟ تقریباً 2 پارے 1.5 پاؤ کے قریب 1.5 پاؤ کے قریب سورۃ البقرہ ہے. سورہ بقرہ مکمل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی. وہ آگے ہے, 4تھے پارے سے شروع ہوتی ہے آخری پاؤ سے, اور 5ویں پارہ مکمل 6ٹھے پارے کے پہلے رکوع کے پہلے پاؤ کے قریب جا کر مکمل ہوتی ہے. پہلی رکعت چل رہی ہے, آپ نے سورہ نساء مکمل کی, سورہ آل عمران شروع کر دی, اس کو مکمل کیا. 3 سورتیں مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا. یہ آپ کا قیام ہوتا تھا. کتنے پارے بنتے ہیں؟ 5.25 پارے, 1 رکعت میں پڑھے. ہمارے ہاں تو قاری صاحب اگر 1 رکوع جو ہے وہ تھوڑا سا قرات کے ساتھ حدر کے ساتھ پڑھ دیں تو ہمیں موت پڑ جاتی ہے کہ قاری صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے ہم تھکے ٹوٹے ہوتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہ ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے جمعے اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ چلائیں گے. کوشش کیا کریں کہ اپنی روٹین بنائیں, رمضان سے پہلے بھی, رمضان کے علاوہ بھی, رمضان کے اندر بھی, کہ جتنا جلد ممکن ہو اپنے آپ کو رب کی طرف مائل کر دیں قبل اس کے کہ زندگی کی وفا ختم ہو جائے اور سانس کی ڈور جو ہے وہ ٹوٹ جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.